نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء کی پہلی آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور تمہیں ہم نے ایک نفس واحد سے بنایا، پھر تمہارے جوڑے بنائے، وَلَا تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور تم جو رحم کے رشتے ہیں، جو تمہارے قرابت دار ہیں، جو ریلیٹیوز ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اللہ تبارک و تعالی یہی حکم عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین کرام، دین اسلام نے ہمیں جو خونی رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم عطا فرمائی ہے، اور قرآن میں بار بار اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، چنانچہ پھر ارشاد ہوا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 میں پھر ارشاد ہوا کہ بے شک اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کا شریک کسی کو مت ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اس کے بعد ذوی القربیٰ، وہ جو تمہارے اعزاء، جو تمہارے اقرباء ہیں، ان کے ساتھ تم اچھائی کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ تم محبت کے ساتھ پیش آؤ، مودت کے ساتھ پیش آؤ۔ ناظرین کرام، دین اسلام نے ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ اب معاملہ کیا ہے؟ وہ ہمارے رشتہ دار جو عمارت میں ہم سے بہتر ہوتے ہیں، جو پیسے میں ہم سے بہتر ہوتے ہیں، جو دیگر معاملات میں یعنی عہدوں میں ہم سے بہتر ہوتے ہیں، ہم کبھی بھی ان سے قطع تعلق نہیں کرتے، ڈسکنیکشن نہیں کرتے، ہم کبھی بھی ان سے روٹھتے نہیں ہیں، بلکہ ہم ان کے ساتھ اچھے رہتے ہیں۔ لیکن وہ رشتہ دار جو نادار ہوتے ہیں، وہ رشتہ دار جو کہ قدرے ان کے پاس کم مال ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے دنیا کا دستور ہے، ہم ان سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے کوئی رشتہ دار کسی سے غلطی ہو جائے تو پھر ہم اسے اپنی جناب عزت نفس پہ لے لیتے ہیں، بڑا معاملہ ہوتا ہے۔ کوئی جو غصہ ہوتا ہے نا، پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ صاحب بس آج کے بعد میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتا، میرے گھر کے دروازے تجھ پر بند ہو گئے ہیں۔ یہ ایک نارمل بیہیویئر ہم نے بنا لیا ہے، حالانکہ اب نارمل ہے، لیکن اتنا روٹین ہو گیا، ایسا لگتا ہے کہ صاحب یہ زمانے کا دستور ہو چکا ہے، اور بے شک ایسا ہو چکا ہے۔ لہٰذا انسان کا بڑا عجب معاملہ ہے۔ انسان کہتا ہے صاحب مجھے غصہ بہت آتا صاحب، میں فلاں شخص میں اپنا غصہ برداشت نہیں کر سکتا، میں یہ کر دوں، میں وہ کر دوں گا، اور اس میں سمجھتا ہے کہ یہ اس کی عزت کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو فیلئر کی بات ہے کہ آپ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ مجھے غصہ بہت آتا ہے، اس کا مطلب ہے یو آر دا ایب نارمل گائے۔ غصہ انسان کو آتا ہے، لیکن بہت زیادہ غصہ آنا ہے تو ایب نارملٹی کو شو کر رہا ہے۔ یہ تو انسان کو بتا رہے کہ انسان، اس کا مطلب ہے مزاجن بہتر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی بائی پولر ڈیزیز ہے، ہر وقت غصے میں رہتا ہے۔ نہیں جناب، غصے کو کم کیجئے اور اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے اچھا بیہیو کیجئے۔ لہذا اسلام کی تعلیمات میں جو پہلی تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ رشتہ داروں کا حق ادا کیجئے۔ آج بڑا المیہ یہ ہے کہ کوئی وراثت میں کوئی مال چھوڑ جائے تو ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ جناب جو بیٹے ہیں وہ آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اور وہ آپس کے اندر ایک دوسرے کی حق تلفی عام طور پر نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وراثت میں یہ حصہ، یہ حصہ، اپنے اپنے بیٹھ گئے، گیدرنگ کی، میٹنگ کی، فیصلہ کیا اور اڑ گئے۔ لیکن کیا جو بیٹیاں ہیں مرنے والے کی، آپ نے اس کو فراموش کر دیا، آپ نے اس کا حق کھا لیا۔ عام طور پر بہنیں بھی بہت زیادہ سیکریفائس کرتی ہیں، بولتی ہیں بھائی میرا تنگ حال ہے، چلو وہ یہ لے جا رہا ہے، لے جانے دو۔ لیکن اگر کوئی خواتین تقاضا کر بھی بیٹھے تو ہمارے معاشرے کا دستور ہے ہم اسے دشمنی کر لیتے ہیں، کہ اس نے دیکھو باپ کی وراثت سے حق مانگ لیا۔ بھائی اس کا حق ہے، اللہ رسول نے دیا، اس نے مانگا ہے تو صحیح کیا ہے،
آپ اسے دیجئے۔ کاش کہ ہماری حکومت ایسے قوانین بنا لے، ایسی امپلیمنٹس لے آئیں، ایسی کانسٹیٹیوشنز کے اندر امینڈمنٹ کر کے اسلامی قوانین کو جو شریعت نے ہمیں عطا کیے ان کو باقاعدہ رائج اور نافذ کر دیں، تاکہ اگر کسی خاتون کی حق تلفی ہو رہی ہے تو وہ جا کر دروازہ کھٹکھٹائے قانون کا، اور قانون حرکت میں آئے اور اس کا جائز حق اسے دلوایا جائے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے بہنوں کا حصہ مار لیا جاتا ہے، کھا لیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد شریعت کے اندر فقط اولاد کا حصہ نہیں ہے، اور بھی دیگر شریعت نے کہا کہ جو مستحق ہیں، آپ کے ماموں ہیں ان کو دے دیا جائے، آپ کے چچا ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو دینے سے محبتیں بڑھتی، ان کو دے دیا جائے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق دیا جائے۔ لہٰذا ہوتا کیا ہے کہ ہم حق اس کو نہیں دیتے، اس سے رنجش آتی ہے، رنجش آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے پھر غیبت میں ڈھل جاتی ہے، اور پھر غیبت آہستہ آہستہ تہمت پرستی میں الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حسد و انتقام کے ایسے شعلے بھڑکتے ہیں، اتنی آگ بھڑکتی ہے کہ پھر باقاعدہ بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے۔ پھر باقاعدہ جو رحم کے رشتے ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتی ہے، تو یہ ہمارے المیہ ہیں جو ہمارے اطراف و اکناف میں ہمیں نظر آیا کرتے ہیں، نظر آ رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس سے بچنے کا بہترین طریقہ جو اسلام نے تعلیم فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جو حقدار ہے اس کو چل کر جائیے، اس کا حق دیجئے۔ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ، میری ایک خادمہ تھی، میں نے اسے آزاد کر دیا، فلاں شخص کو دے دیا۔ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ تم اپنے ماموں کو دیتی تو اللہ زیادہ خوش ہوتا، تمہارا رشتہ آپس کے اندر اور مضبوط ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ تحفہ دیں، آپ عام یتامہ مساکین کو صدقہ دیں۔ ایک تو وہ صدقہ ہے جو صدقہ واجب ہے، جو خالصتاً ضرورت مندوں کو دیا جاتا ہے، ایک وہ ہے جو زکوٰۃ کی صورت میں بھی ہے۔ اسلام نے زکوٰۃ کے لیے بہترین طریقہ تعلیم فرمایا، وہ کیا ہے؟ بڑا آسان فارمولہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اپنے اوپر والے اور نیچے والے ان کو مت دیجیے۔ اوپر والے سے مراد کیا ہے؟ اس کو اپنی اصل اور اپنی نسل اس کو مت دیجیے۔ نسل آپ کے نیچے، نسل سے مراد ہے کہ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کا پوتا، آپ کی پوتیاں، آپ کے نواسے، آپ کی نواسیاں، آپ ان کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اور اصل سے مراد کیا ہے؟ آپ کے والدین، ان کے والدین، دادا دادی، نانا نانی، آپ ان کو نہیں دے سکتے، لیکن دائیں اور بائیں دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کی بہن ضرورت مند ہے، آپ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس کی عزت نفس کو پامال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت نے چھوٹ دی، آپ تحفہ کہہ کر دے دیجئے اس کو۔ اپنے بھائی کو اگر ضرورت مند ہے اس کو دے دیجئے۔ پہلے اپنے جو رحم کے رشتے ہیں، جو آپ کے خون کے رشتے ہیں، جو ایک ہی اولاد سے ہیں، پہلے ان کا حق ہے۔ یاد رکھیے، برکتیں چاہیے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیجئے، عمر میں اضافہ چاہیے، رشتہ داروں سے اچھا بیہیو کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی تو بہت رحیم ہے، یہ ہم ہی چاہتے ہیں۔ بارش برس رہی ہو، کوئی اگر کھڑکیاں بند کر لے، وہ کہے کہ میں بارش میں نہیں بھیگا، تو بارش کا قصور تو نہیں، یہ آپ کا قصور ہے۔ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کے حصے میں آ جائے، تو پھر وہ کیجئے جو رب نے کہا ہے، اور جو رب کے حبیب نے کہا بھی ہے اور کیا بھی ہے، آپ وہ کریں گے انشاءاللہ، ہم وہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ملک پاکستان کو پھر سے رزق کی بہاریں عطا فرما دے گا۔ دعا کیجئے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔